أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين۔ ترجمہ: تو فرعون اور اس کے درباریوں کے خوف کی وجہ سے موسیٰ پر اس کی قوم میں سے چند لوگوں کے علاوہ کوئی ایمان نہ لایا، اس ڈر سے کہ فرعون انہیں تکلیف میں ڈال دے گا، اور بے شک فرعون زمین میں تکبر کرنے والا تھا، اور بے شک وہ حد سے گزرنے والوں میں سے تھا۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے ایمان لانے کے لیے بہت کوشش فرماتے تھے اور لوگوں کے اعراض کرنے کی وجہ سے مغموم ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین کے لیے فرمایا گیا کہ باوجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنا بڑا معجزہ دکھایا، پھر بھی تھوڑے لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ ایسی حالتیں انبیاء کرام کو پیش آتی رہتی ہیں، آپ اپنی امت کے اعراض سے رنجیدہ نہ ہوں۔ اس آیت میں قوم کی ذریت سے کون لوگ مراد ہیں، اس بارے میں مفسرین کے دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ من قومہ میں جو ضمیر ہے وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے، اس صورت میں قوم کی ذریت سے بنی اسرائیل مراد ہوں گے جن کی اولاد مصر میں آپ کے ساتھ تھی۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو فرعون کے قتل سے بچ رہے تھے، کیونکہ جب بنی اسرائیل کے لڑکے فرعون کے حکم سے قتل کیے جاتے تھے تو بنی اسرائیل کے بعد عورتیں جو قوم فرعون کی عورتوں کے ساتھ کچھ رسم و راہ رکھتی تھیں، وہ جب بچہ جنتیں تو اس کی جان کے اندیشہ سے وہ بچہ فرعونی قوم کی عورتوں کو دے ڈالتی۔ ایسے بچے جو فرعونیوں کے گھر میں پلے تھے وہ صورت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے جس دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو جادوگروں پر غلبہ دیا تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ من قومہ میں ضمیر فرعون کی طرف لوٹ رہی ہے، اس صورت میں قوم کی ذریت سے قوم فرعون کی ذریت مراد ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ قوم فرعون کے تھوڑے لوگ تھے جو ایمان لائے۔ فرعون کے بارے میں فرمایا کہ وہ متکبر تھا کیونکہ وہ خود کو خدا کہتا تھا، اس سے بڑھ کر کیا تکبر ہو سکتا ہے۔ نیز فرعون کو حد سے بڑھنے والا کہا گیا کیونکہ اس نے بندہ ہو کر بندگی کی حد سے گزرنے کی کوشش کی اور الوہیت کا مدعی ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حد میں رہنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، اور آدمی حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ ترجمہ: اور موسیٰ نے کہا، اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو، اگر تم مسلمان ہو تو اسی پر بھروسہ کرو۔ انہوں نے کہا، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب، ہمیں ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا، اور اپنی رحمت فرما کر ہمیں کافروں سے نجات دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو، وہ اپنے فرمانبرداروں کی مدد کرتا اور دشمنوں کو ہلاک فرماتا ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ پر بھروسہ کرنا کمال ایمان کا تقاضا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جواب دیتے ہوئے عرض کی، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اس کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ پھر اپنے رب سے دعا کرتے ہوئے عرض گزار ہوئے، اے ہمارے رب، ہمیں ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا، یعنی انہیں ہم پر غالب نہ کر، اور ان کے گناہوں کی وجہ سے ہمیں ہلاک نہ فرما، تاکہ وہ یہ گمان نہ کریں کہ وہ حق پر ہیں اور جو سرکشی کفر میں بڑھ جائیں، اور اپنی رحمت فرما کر ہمیں قوم فرعون کے کافروں کے قبضے سے نجات دے اور ان کے ظلم و ستم سے بچا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ: اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو وحی بھیجی کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے مکانات بناؤ اور اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بناؤ اور نماز قائم رکھو اور مسلمانوں کو خوشخبری سناؤ۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا قبلہ کعبہ شریف تھا۔ ابتدا میں بنی اسرائیل کو یہی حکم تھا کہ وہ گھروں میں چھپ کر نماز پڑھیں تاکہ فرعونیوں کے شر اور ایذا سے محفوظ رہیں۔ اس آیت سے 5 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، گھر بنانا بھی سنت انبیاء ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ فخر کے لیے نہ ہو بلکہ ضرورت پوری کرنے کے لیے ہو۔
نمبر 2 سہنے کے گھروں میں گھریلو مسجد بنانا، جسے مسجد بیت کہا جاتا ہے، یہ ایک قدیم طریقہ ہے۔ لہٰذا یہ ہونا چاہیے کہ مسلمان اپنے گھر کا کوئی حصہ نماز کے لیے پاک و صاف رکھیں اور اس میں عورت اعتکاف کرے۔ نمبر 3 خوف کے وقت چھپ کر گھروں میں نماز پڑھنا جائز ہے، کیونکہ بنی اسرائیل زمانہ میں ایسے ہی نماز پڑھتے تھے۔ مصیبت کے وقت اچھی خبریں سنانی چاہیے تاکہ لوگوں کا حوصلہ بڑھے اور مایوسی دور ہو۔ نمبر 5 حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں نماز فرض تھی۔ اس وقت زکوٰۃ کا حکم اس لیے نہ دیا گیا کہ بنی اسرائیل غریب و مساکین تھے۔ جب ان کے پاس مال آیا تو پھر ان پر مال کا چوتھائی حصہ زکوٰۃ نکالنی فرض ہوئی۔ وقال موسیٰ ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم۔ ترجمہ: اور موسیٰ نے عرض کیا، ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں آرائش اور مال دے دیا، اے ہمارے رب، تاکہ وہ تیرے راستے سے بھٹکا دیں۔ اے ہمارے رب، ان کے مال برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے تاکہ وہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عظیم معجزات دکھانے کے باوجود فرعونی اپنے کفر و عناد پر قائم رہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا فرمائی، اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں آرائش، عمدہ لباس، نفیس فرش، قیمتی زیور اور طرح طرح کے سامان دیے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مال و دولت کے ذریعے لوگوں کو تیرے راستے سے بھٹکانے لگے ہیں۔ اے ہمارے رب، ان کے مال برباد کر دے، کیونکہ وہ تیری نعمتوں پر بجائے شکر کے جری ہو کر معصیت کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور فرعونیوں کے درہم و دینار وغیرہ پتھر ہو کر رہ گئے، اور یہ ان 9 نشانیوں میں سے ایک ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تب آپ نے ان کے لیے یہ دعا کی، اور ایسا ہی ہوا کہ وہ غرق ہونے کے وقت تک ایمان نہ لائے۔ اس آیت سے 2 چیزیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1 مال عام طور پر غفلت کا سبب بنتا ہے، اس لیے مالدار کو اپنے محاسبے کی زیادہ حاجت ہے کہ کہیں اس کے مال نے اسے غافل تو نہیں کر دیا۔ اس لیے قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ۔ ترجمہ: زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ پھر فرمایا، اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک امتحان ہے، اور یہ کہ اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔ نمبر 2 دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ دل کی سختی بڑا عذاب ہے۔ دل کی سختی کا معنی یہ ہے کہ نصیحت دل پر اثر نہ کرے، گناہوں سے رغبت ہو اور گناہ کرنے پر کوئی پشیمانی نہ ہو اور توبہ کی طرف توجہ نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ گفتگو نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام کرنا دل کی سختی کا باعث ہے، اور سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دل کی سختی سے محفوظ فرمائے۔ یاد رہے کہ اگر کوئی نیک آدمی اعمال کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے تو اسے سخت دل نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اصل مقصود آنسو بہانا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا ہے۔ قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون۔ ترجمہ: اللہ نے فرمایا، تم دونوں کی دعا قبول ہوئی، پس تم ثابت قدم رہو اور نادانوں کے راستے پر نہ چلنا۔ اس آیت میں دعا کی نسبت حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف کی گئی، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام آمین کہتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آمین کہنے والا بھی دعا کرنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ آمین دعا ہے، لہذا اس کے لیے اخفاء ہی مناسب ہے۔ یاد ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور اس کی مقبولیت کے درمیان 40 برس کا فاصلہ ہوا، اس لیے فرمایا گیا کہ ان لوگوں میں سے نہ ہونا جو قبولیت دعا میں دیر ہونے کی حکمتیں نہیں جانتے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دعا کی قبولیت میں یہ ضروری نہیں کہ فوراً ہی اس کا اثر ہو جائے، بلکہ بعض اوقات حکمت الہی سے اس میں ایک عرصے کی تاخیر بھی ہو جاتی ہے۔ نیز اس شخص کی دعا ویسے ہی قبول نہیں ہوتی جو شور مچائے کہ اس نے بڑی دعا کی مگر قبول نہیں ہوئی، چنانچہ حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے